تلاوت کی ہوئی آیتیں 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 41 اور 42 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے درس میں بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کے پیدا کرنے کا، وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بات مکمل ہو گئی تھی، رکوع مکمل ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ یا مکہ چھوڑ کر حبشہ یا مکہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل ہو گئے تھے صرف اللہ کے دین کے بارے میں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو عنایت ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے کہیں فی اللہ ملے گا، کہیں فی سبیل اللہ ملے گا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لفظ سبیل کا اضافہ ہے، اس سے کیا بدلیں گے معنی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کے بارے میں۔ فی اللہ سے مراد فی دین اللہ، گویا ہجرت کے لیے اخلاص ضروری ہے کہ وہ ہجرت اللہ کے دین کی خاطر ہو۔ ہجرت اس کا مادہ حجرہ ہے، جیم رے، اور ہجر بھی کہتے ہیں جس کے معنی فراق، جدائیگی۔ حجرہ بمعنی ترکہ، مہجور کہتے ہیں متروک کو، ہجر کہتے ہیں ان راتوں کو جس میں محبوب سے وصال نہ میسر ہو۔ ہاں، ہجر یار، دوری۔ صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا۔ یعنی ایوب کا سا صبر کیا۔ ایوب کا صبر بڑا مشہور ہے، آیتیں موجود ہیں۔ اللہ نے خود کہا نعم العبد، کیا پیارا بندہ ہے، اتنا طویل مرحلہ صبر کرتے رہا، 7 سال تک بیماری میں کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اور گریہ یعقوب، یعقوب کا رونا یوسف کے لیے 40 سال تک آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کیا کہنا تیرے ہجر میں محبوب کیا۔ تو ہجر کے معنی آتے ہیں علیحدگی، مہجور بمعنی متروک۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تعلق ختم کر لیا ہے، وہاں بھی اللہ نے ان کو مہجور ہی کہا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ قیامت میں کہیں گے اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور یعنی متروک، ترک تعلق کر لیا تھا۔ تو مہجور کے معنی متروک کیا ہیں؟ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ والذین ہاجروا فی اللہ، ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے واسطے وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ، مکہ چھوڑ کر چلے گئے حبشہ۔ ترک وطن کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ صحابہ نبی کے ساتھ تھے لیکن مکے سے جب مدینہ گئے تو رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں بیت اللہ کو چھوڑ کر تو روتے ہوئے نکلے ہیں، اور کہا اس زمین پر سب سے مقدس میرے دل کی عظمتوں کا محور تو ہے اے بیت اللہ، میں تجھے کبھی ترک نہ کرتا اگر یہاں کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ محبت کے ساتھ ترک ہوا۔ ترک وطن بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ نے وطن چھوڑا رسول اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود جب مدینے میں گئے تو پہاڑ یاد آتے، مکے کے طفیل پہاڑ، شامو پہاڑ، اور مکے کے عکاظ بازار،
لجنا اور طفیل، وہاں کی اذخر گھاس کو، پہاڑ کو، جھیل کو، تالاب کو، ایک ایک کر کو نام لے کے روتے تھے، کسی کی چیخ نکل جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے دل میں جیسی محبت مکے کی تھی ایسی محبت مدینے کی ڈال دے، جیسی برکت کی دعا ابراہیم نے کی تھی مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، میں دعا کرتا ہوں قبول کر لے، مکے کی طرح یہاں بھی برکتیں نصیب فرما، یہاں کی فضا خوشگوار بنا دے، یہاں کی بیماریوں کو یہاں سے نکال کر دور ایک مقام ہے رابغ جوحفہ، وہاں کی طرف بھیج دے۔ مدینہ کا بخار بڑا مشہور تھا، صحابہ کمزور پڑ گئے تھے بخار کی بنا پر، اس کے بعد جب مکہ آئے تو رمل کا حکم دیا تھا، اکڑ کے چلو طواف میں تاکہ لوگ دیکھ لیں دبلے ضرور ہیں لیکن مضبوط ہیں، ہمت پختہ ہے، وہیں سے رمل نکلا ہے جو چلتا ہے آج تک طواف میں۔ تو ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہے، سوچ کر دیکھو، کہا جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ دو، ایک دن کے لیے 3 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، واپس نہیں آنا۔ مکہ فتح ہو گیا تب بھی حضور مکہ میں مقیم نہیں رہے، کہا میں نے اس کو ہجرت کر لیا ہے، ہجرت کے منافی ہے واپس آنا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ واپس گئے اور مدینے میں مقیم رہے، اور جو انصار سے وعدہ تھا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ مکے والے مال لے کر لوٹیں اور تم گھروں کو رسول اللہ کو لے کر لوٹو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ رسول اللہ ان کے ساتھ رہیں گے، قیامت تک کے واسطے ساتھ اٹھیں گے۔ تو ہجرت کا مطلب ترک وطن، یہ پہلی ہجرت۔ بہت سے لوگوں نے 2 طرف ہجرتیں کی، مدینہ کی طرف بھی، حبشہ کی طرف بھی۔ یہ ہجرت بہت بڑا ثواب سورہ نساء میں بحث آ چکی ہے کہ میں نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ جو شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے ہجرت کا اجر دیتے ہیں، اس آیت میں وعدہ آ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مہاجر وطن کو ترک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے بڑا کامل مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں سے ہجرت کر جائے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ ہاں، المہاجر من حجر اما نہى اللہ عنہ، جن جن گناہوں سے، جن جن برائیوں سے، جن جن خرابیوں سے اللہ نے روکا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، جو شخص اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کر لے وہ شخص کامل مہاجر ہے۔ تو ایک ہے ترک وطن، وہ بھی ہجرت، ایک ہے ترک گناہ، یہ بھی ہجرت۔ اب کبھی انسان ترک وطن کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، کبھی ترک وطن کرتا ہے معیشت کے لیے، کبھی ترک وطن کرتا ہے دنیاوی فتوحات کے لیے، کبھی ترک وطن کرتا ہے مجاہدات، ریاضات، قتل و قتال کے لیے، اور کبھی ہجرت کرتا ہے اس کائنات میں خوشحالیوں کے لیے۔ ہجرت کے کئی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں۔ اگر کوئی انسان کہیں سے جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیسا ہے؟ مقصد پہ منحصر ہے۔ بخاری کی پہلی روایت آپ سن چکے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک خاتون سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس خاتون نے کہا میں تو جا رہی ہوں مکے سے مدینہ، مجھ سے نکاح کرنا ہے تو مدینہ آ جاؤ۔ وہ وہاں پہنچ گئے، ان سے نکاح ہو گیا، کوئی غلط کام تو نہیں تھا، لیکن اس چیز کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بخاری نے اس کو پہلی حدیث قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے جو شخص ہجرت کرے گا اللہ و رسول کے لیے اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ و رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کی ہے کسی خاتون سے نکاح کے لیے اس کی ہجرت شمار ہوگی کسی خاتون سے نکاح کے لیے۔ جائز تو یہ بھی ہے، نکاح بھی تو عبادت ہے، نکاح بھی تو سنت ہے، لیکن نکاح سنت ہونے کے باوجود اس درجے پر نہیں ہے جس درجے پہ ہجرت کا مقام ہے، تو وہ بھی ہجرت ہے، لکھا جائے گا کہ ان کی ہجرت ہے ایک نکاح کے لیے، اور ایک ہجرت ہوتی ہے
اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ تو صحابی تھے، کیا ان کی نیتوں میں یہ فطور آ سکتا ہے کہ ایک ہجرت کریں نکاح کے لیے اور ساتھ جائیں مہاجروں کے؟ یہ صحابہ کے خلوص کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت تھی تو اللہ و رسول کے لیے، لیکن ضمناً اس میں ایک مقصد تھا، نکاح بھی۔ اور اللہ کے رسول کے صحابیوں کی شان یہ تھی کہ ان کی نیت اتنی خالص چاہیے، ان کی نیت اتنی خالص چاہیے کہ سوائے ہجرت اللہ کے دین کے اس میں ادنا شے بھی شامل مقصد میں نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے اس عمل کو ظاہر کر دیا کہ صحابہ کا اخلاص تقاضا کرتا ہے کہ ان کی ہجرت میں اتنا بھی عمل شامل نہ ہو جو اگرچہ مباح ہے لیکن مقصد میں اگر وہ حائل ہوتا ہے تو مضر ہے۔ صحابہ کا اخلاص ظاہر کرنے کے بعد بہت سے لوگ ہجرت کرتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارتوں کے لیے، مگر وہ ہجرت عارضی ہے۔ کسی بھی مقدس مقامات کے لیے سفر کرنا یہ بھی ہجرت ہے، عارضی ہی صحیح۔ ابن عربی کی رائے یہ ہے بخاری کی حدیث کے حوالے سے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کی طرف ہجرت جائز ہے، سفر جائز ہے، وہ ہے بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 کی طرف ہی درست ہے۔ لیکن بقیہ حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس میں جو ممانعت ہے وہ تنزیہی ہے، لہذا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف بھی سفر کرنا درست ہے، لیکن اس کو مقصود نہ بنائیں، اس کو مقصود نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ ہمارے ہندوستان میں مختلف شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں اور سفر میں غلو کرتے ہیں اور سفر کے مقصد کو متعین کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مقصد نہیں ہے، بلکہ بعض تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر 7 مرتبہ اجمیر کا سفر ہو گیا تو 1 حج کے برابر ہو گیا۔ اس قسم کا جو تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے۔ یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے لا تشد الرحال والی، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ سفر صرف 3 جگہ کے واسطے درست ہے، بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد حرام، ان 3 کے واسطے سفر درست۔ اگر کوئی آدمی معیشت کے لحاظ سے سفر کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ آدمی کسب معاش کے لیے سفر کرے، اور اس سلسلے میں جو سفر ہوتا ہے اس سے اس کو خوشحالی آتی ہے۔ حکم یہ ہے سفر کرو، اس سفر سے تمہارے واسطے کامیابی آئے گی، یہ بھی مباح ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو کبھی قتال کے لیے سفر ہوگا، جہاد کے لیے ہوگا، دین کے بچانے کے لیے ہوگا، مقامات مقدسہ کے لیے ہوگا، کئی مقصد ہوتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے۔ جیسا جس کا مقصد ہوگا اسی کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ اس آیت میں سب کے سب شامل ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہیں جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ترک وطن ہے، جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے یا مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے، انہیں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑا، وطن چھوڑ دیا۔ وطن کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی وطن سے دور ہوتا ہے اور غیروں کے طنز سنتا ہے اور نسلی تعصب برداشت کرتا ہے، اور جب لوگ اس کو علاقائی طنز سے کچوکے لگاتے ہیں، جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وطن کی محبت کیا چیز ہے۔ حب وطن از ملک سلیماں خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر۔ محبت اپنے وطن کی سلیمان کی سلطنت سے زیادہ ہوتی ہے،
وطن کا کانٹا سنبل و ریحان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو ہجرت پر اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ فرمایا من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے، مظلوم تھے، اپنے ظلم سے تنگ ہو کر مظلومیت کی داستان سہتے سہتے تھک کر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ مکہ میں 13 سال تک مسلمان ظلم سہتے رہے اور ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، ان کا ظلم ہے تو ظلم سہتے جاؤ اور صبر کرتے جاؤ۔ اس طرح 13 سال وہ گھسیٹے گئے، مارے گئے، مقاطعہ کیے گئے، کھانا پینا بند کیے گئے، تان و تشنیع سہے گئے، ان کے اسلام پر، ان کی کتابوں پر مختلف انداز سے اعتراضات کیے گئے اور صاف سہتے رہے۔ یہ ہے من بعد ما ظلموا۔ تو مظلوم ہو کر جو ترک وطن کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہترین، حسنہ بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ اس آیت میں تو بہترین ٹھکانے کا لفظ ہے۔ سورہ نساء میں کہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی دوسرے مقام پر جائے گا تو اس مقام پہ وسعت و خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ یجد مراغمن کثیرن، مراغم خوشگوار چیزیں پائے گا۔ مہاجر جب ہجرت کر کے کسی مقام پہ جاتا ہے بشرطے کہ وہ ترک وطن اللہ کی خاطر ہو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کوئی نیت سے نکلا اور راستے میں مر گیا، مقام تک نہیں پہنچا، تب بھی اس کی نیت پر، وطن سے نکل جانے ہی پر وہ اجر مل جائے گا، چاہے مقام تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اللہ کا ذمہ اس کا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں حسنہ یعنی وسعت، گنجائش، فراخی، خوشحالی، اور آخرت کا جو اجر ہے جنت کی شکل میں وہ تو بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مشقت نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ہر مشقت جھیلنے کے بعد بھی اگر جنت مل جائے تو جنت کا جو معاوضہ ہے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہجرت کے مقابل میں جنت، اس کو آپ اہم سمجھیں، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے کہ دنیا کی ساری مشقتیں جھیلنے والا، اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو کہے گا اللہ تیری قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا ہے۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دے کے نکالیں گے۔ غوطہ استعمال کیا ہے تشبیہ کے طور پر، جس طرح کوئی ایک ڈبکی دیتا ہے پانی میں اور نکال کے پوچھتا ہے، ایسے جنت میں صرف داخل کر کے نکال کے پوچھیں گے تو نے کبھی تکلیف جھیلا ہے؟ تو کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا۔ یعنی ایک لمحے میں ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ جنت وہ جگہ ہے۔ اس لیے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، فرمایا کہ آخرت کا جو اجر ہے تو بہت بڑا ہے، ان مصیبتوں کے برابر کرنا بہت غلط ہوگا۔ ساری کائنات کی تکلیفیں جھیلنے والا ایک ڈبکی میں بھول جائے گا، اس کے برخلاف دنیا کی ساری راحتیں پانے والا، سارے اسباب عیش میں جینے والا، جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈبکی دے کے نکالیں گے جہنم کی اور پوچھیں گے تم نے کبھی آرام کیا ہے؟ تو کہے گا رب تیری قسم میں نے کبھی آرام کا منہ نہیں دیکھا۔ تو جہنم میں جانے والا ہر آرام بھول جائے گا، اور جہنم کی ایک ڈبکی کھانے والا سب تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے ہجرت کے بدلے میں جنت جو ملے گی تو بہت بڑا اجر ہے، کوئی برابری نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ اس واسطے سوال ہوا اکبر، اکبر کے معنی اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی مشقت مساوی نہیں ہو سکتی ہے جنت کے۔ آگے لو کانوا یعلمون کہا کہ واضح کیا، کاش کہ کفار اس بات کو جان لیتے، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ جنت جو اجر ہے، ہجرت کا بدلہ ہے،
یہ بہت بڑا ہے، کاش کی اس بڑائی کو لوگ جان لیتے تو وہ بھی ہجرت کر کے، وہ بھی ترک گناہ کر کے، وہ بھی ترک لذات کر کے اللہ کے اس گھر کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ یہ تو ہے کفار کے لیے، کاش کہ ان کو خبر ہوتی۔ میں آج کے ان مسلمانوں سے بھی جو آخرت کو ترک کر کے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ حرام کھائے گا تو جہنم کی طرف جائے گا، حلال کھائے گا تو جنتی بنے گا، یہ معلوم ہے، کیونکہ جو حصہ حرام سے تیار ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حضور نے کہا من نبت بالحرام فالنار اولی بہ، جو جسم تیار ہوا ہے حرام غذاؤں سے اس کا حقدار جنت تھوڑی ہے، جہنم ہے۔ پھر بھی مسلمان اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے حرام حلال کی تمیز اگر نہ کریں تو ان سے بھی کہا جائے گا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے کہ یہ دنیا ہم حاصل کر رہے ہیں، آخرت ہماری جا رہی ہے، آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخرت کو چھوڑ دینا یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی واقف نہ ہو، غافل ہو۔ اس لیے صوفیہ بڑی کثرت سے ایسے کلام سناتے ہیں، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا تو نے تو نادا یوں کیا، گل دیے تن کے لیے، گل کے مقابل تن کا، بس یہ حالت ہے اگر دنیا مل رہی ہے اور جنت جا رہی ہے۔ دنیا ساری کی ساری مل گئی تو بھی تم نے کیا حاصل کیا؟ عارضی چیز حاصل کی، اور جو مستقل چیز جنت ہے وہ تمہارے سے چھوٹ گئی۔ تو یہ ہے دنیا کی خاطر جنت نہیں چھوڑنا، لیکن یہ کب ہوگا؟ لو کانوا یعلمون، کاش کی وہ جان لیتے۔ جھوٹ سے غذا نہیں لینا، فراڈ، 420، چغلخوری، غیبت، یہ ایسے اعمال ہیں ان سے اگر دنیا ملتی ہے تو سمجھ لو کہ آخرت جا رہی ہے۔ حلال، کسب حلال فرض ہے، فرض نماز کی طرح، وہاں لفظ ہے اکتساب المال، مال کو حاصل کرنا فرض ہے، جیسے نماز باجماعت فرض ہے۔ نماز کو ہم فرض سمجھتے ہیں، حلال کمائی کو فرض نہیں سمجھتے ہیں، دونوں فرض ہے۔ جو شخص حلال کمائی کے بغیر گزارا کرے گا اس کی کوئی نماز کوئی روزہ اس قابل نہیں بچے گا۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، جیسے شہد کو حلوہ بگاڑ دیتا ہے، ایسے جھوٹ بولنے سے روزہ خراب ہو جاتا، چغلی سے روزہ خراب ہو جاتا، غیبت سے روزہ خراب ہو جاتا، روزہ بھی خراب ہو جاتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے آخرت کے اعمال کو بچانے کی فکر کرے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو خبر ہوتی۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، کس کس بات پر صبر کیا؟ وطن چھوڑنے پر جو مشقت ہوئی، وطن چھوڑنے سے پہلے جو تکلیفیں ہوئیں، ان تمام مشقتوں پر صبر کیا۔ صہیب رومی مکے سے نکل رہے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، میرے پاس جب تک ترکش میں تیر ہے چلاتا رہوں گا، ختم ہو جائیں گی تلوار پہ آ جاؤں گا، اس کے بعد اتنوں کو ماروں گا کہ سب لوگ مل کر جب مجھے ماریں گے تو میں بھاری پڑوں گا، بہتر یہ ہے کہ میرا مال فلاں مقام پر ہے، جا کر لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اسلام میں لانے کے لیے، دارالاسلام تک پہنچانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، رکاوٹ آئی تو مال کی پیشکش کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صبر کی شکلیں، یعنی کسی بھی حال میں رسول اللہ تک پہنچنا ہے، دار ہجرت تک مجھے پہنچنا ہے، یہ سب صبر کی شکلیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور بھروسہ اپنے رب ہی پر رکھتے ہیں۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ترک اسباب یہ توکل ہے، یہ غلط تشریح ہے۔ توکل نام ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، اس کا مطلب یہ نہیں
کہ اسباب چھوڑ دیا جائے۔ اسباب سے مراد کیا ہے؟ لڑنے میں آپ کو تلوار چاہیے، بچنے کے لیے زرہ چاہیے، چلنے کے لیے گھوڑا چاہیے، یہ اسباب ہیں۔ میدان کارزار میں مقابلے کے لیے گھوڑا چاہیے، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تلوار ایک سبب ہے، زرہ ایک سبب ہے، ڈھال ایک سبب ہے۔ آپ ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے اور نہتھے میدان میں آ کے کہیں گے توکلت علی اللہ، یہ نبی نے سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا۔ ایک صحابی نے گھوڑا باہر چھوڑ دیا اور آ کر بیٹھ گئے محفل میں۔ حضور نے کہا گھوڑا کہاں ہے؟ تو کہا توکلت علی اللہ۔ حضور نے کہا جا کر اس کو پہلے رسیوں سے باندھو، پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اعقلها ثم توکل علی اللہ، حضور نے واپس بھیجا دیا۔ خود جب میدان بدر میں آئے تو آپ کے جسم پر زرہیں تھیں، لوہے کی ٹوپی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی۔ یہ تو نبی ہیں، ان سے بڑا ایمان کس کا ہوگا اللہ پر؟ یہ کیا ہے؟ اسباب کو جمع کر کے بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑ کے بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ توکل نہیں۔ یوسف میں سنا آپ نے حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا بیٹوں سے؟ ایک دروازے میں سمجھ جاؤ، نظر پڑے گی۔ جتنے نوجوان بیٹے ہو دروازے الگ الگ اختیار کرو تاکہ نظر نہ پڑے۔ یہ کیا تھا؟ یہ توکل کے خلاف نہیں تھا، یہ اسباب کے درجے میں بچنے کی شکل تھی۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا، اسباب کے تحت ہے یہ۔ حضور کے سامنے جبریل نے آ کر کہا حضور آپ نے زرہیں اتار دی ہیں غزوہ خندق کے بعد، لیکن میں جبریل ہوں، ابھی زرہ میں پیسا ہوں، ابھی میں نے زرہ نہیں اتارا ہے، اور آپ چلیے خیبر کے اندر جو یہودی باغی ہو گئے تھے، دھوکہ دے چکے تھے، بدعہدی کر چکے تھے، ان کو بھی لگے ہاتھوں صاف کرنا ہے۔ تو زرہ وہاں دکھایا انہوں نے۔ مسلمان آج یہ کہتا ہے کہ بھروسہ کرو اللہ پہ، مطلب نہتے بڑے رہو، نکمے بنے رہو، کسی کام کے مت ہو جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف ہے۔ سورہ انفال کی آیت پیچھے بحث آ چکی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم جمع کر سکتے ہو تم کرو، پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ یہاں وہی اشارہ ہے، جنہوں نے صبر کیا اور بھروسہ اپنے رب پہ وہ کرتے ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 43 میں ایک نیا مضمون آ رہا ہے۔ کفار قریش کا ایک اشکال تھا کہ ہمارے پاس رسول مردوں میں سے کیوں آئے؟ ہماری طرح کھاتے پیتے بازار میں جاتے سوتے، کوئی فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا؟ یہ ان کا اشکال تھا۔ قرآن کریم نے اس اشکال کو نقل کیا، ہمارے پاس بحیثیت رسول کے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ملک الرسول کا، ہمارے پاس بحیثیت رسول کے کوئی فرشتہ آیا ہوتا۔ اس آیت نمبر 43 میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ آیت پورے قرآن کریم میں 3 مقام پر انہی لفظوں کے ساتھ آئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ اس آیت میں کئی طرح سے کلام ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، کہ ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا رجال، رجل کی جمع رجال، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ فاسألوا، سوال کر لو، پوچھ لو، تو معلوم کر لو، اہل ذکر، علم والوں سے، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو، بالبینات، دلائل کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ۔ سورہ انبیاء پارہ 17 میں بھی یہ مضمون آیا ہے،
آیت نمبر 7 میں، اور یہاں بھی یہ مضمون آیا ہے آیت نمبر 43 میں، اور یہی مضمون سورہ یوسف میں آیا ہے، یہی مضمون سورہ یونس میں آیا ہے، کئی مقام پہ آیا ہے۔ ان تمام کا خیال یہی تھا۔ تقریباً 23 آیتیں ہیں جہاں تذکرہ ہے کہ رسولوں کو ہم نے مرد بنا کر بھیجا ہے۔ تقریباً 23 آیتیں ملیں گی آپ کو ایسی، آدم سے لے کر اب تک جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، ان تمام کو ہم نے مرد ہی بھیجا۔ کوئی نبی مرد سے ہٹ کر کوئی اور جنس میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہاں سے آیا؟ لفظ ترجمہ کیا ہے؟ یہ الا جو آتا، الا یہ نگیٹو میں تاکید پیدا کرتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو۔ مطلب کیا ہوا؟ مردوں کو ہی بھیجا ہم نے۔ اگر آپ سے پہلے کوئی رسول غیر مرد میں سے آتا تو مکہ والوں کا مطالبہ درست تھا کہ آپ بھی مرد کے علاوہ ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے نبوت کو مردوں ہی میں رکھا ہے، اور یہ بات آپ ان سے پوچھ لو جن پہ بھروسہ کرتے ہو۔ قریش مکہ کے مشرکین مکہ مدینہ کے یہودیوں پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے علم والے ہیں، تورات کا علم رکھتے ہیں، ان کی بات آخری بات ہوتی ہے، ان کی بات حتمی ہوتی ہے، لہذا ان سے معلوم کر لو۔ کیا معلوم کر لو؟ کہ حضرت موسیٰ مرد تھے یا نہیں، حضرت عیسیٰ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے، جتنے رسول آئے سب مرد ہی تھے، یہ معلوم کر لو ان سے۔ اس سے پہلے یہ بحث تفصیل سے آ چکی ہے کہ کائنات میں جتنے نبی آئے سب کے سب نبی نوری، ناری، خاکی، ان تین میں سے صرف خاکی میں آئے، نہ نوری میں آئے نہ ناری میں آئے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ان کی تائید نہیں کرتی۔ ایک آیت سورہ مائدہ کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ تو مراد کیا ہے وہاں؟ ہم نے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین آئی، لیکن نور کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ مرد نہیں ہیں، نور کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کا جسم نہیں ہے، نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، فاطمہ کے والد نہیں ہیں، عائشہ کے شوہر نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ نورانی بشر ہیں، اللہ نے آپ سے نور طلب کیا ہے، اور یہ کہا ہے اللہم اجعل قلبی نورا، اے اللہ میرے قلب کو نور بنا دے، ولحمی نورا، میرے گوشت کو نور بنا دے، وعظمی نورا، ہڈیوں کو نور بنا دے۔ نبی نے اللہ سے یہ دعا کی تو آپ کو اللہ نے بشر اور مرد ہونے کے باوجود نورانی بشر بنا دیا۔ آپ کے تھوک میں نورانیت آ گئی، آپ کے لعاب دہن میں برکت اور شفا آ گئی، آپ کے انگلیوں کے اشارے میں قوت آ گئی، کیونکہ آپ بشر کے ساتھ نورانی بشر ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے مرد کا انکار کر دیا، رجل کا انکار کر دیا، یہ کہاں سے لائے؟ ایک ہے نورانی بشر ہونا اور ایک ہے بشریت کا انکار کر دینا۔ انکار کرنے والی کون سی آیت ہے؟ سوال کا رخ سمجھا آپ نے؟ نبی کی نبوت میں نورانی بشر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے، رجل نہیں مانتے، مرد نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے کی کون سی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے، وہ جاننے کی ضرورت ہے آپ کو۔ قرآن کریم اس کے بارے میں خاموش ہے، بلکہ یہ دعویٰ اس آیت میں یہ ہے کہ اب تک جتنے رسول اور نبی آئے سب کے سب مرد آئے، سب کے سب رجل آئے، سب کے سب بشر آئے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو، نوحی الیہم، فرق یہی ہے کہ ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دو میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، فرق یہ ہے یوحا الی، مجھ پہ پیغام آتا ہے، تم پہ پیغام نہیں آتا، وہ پیغام میرے واسطے بھی آتا ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے فالوورز ہیں وہ بھی اسی پیغام کی اتباع کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر، معلوم کر لو، فاسألوا پوچھ لو اہل الذکر سے، ذکر والے یعنی تورات والے یہودیوں سے پوچھ لو جن کی باتیں تم مانا کرتے ہو، جن کے سوالات سے اچک کر نبی سے آ کے سوالات کرتے ہو۔ وہ 3 سوال جو مشہور تھے وہ کون سکھائے تھے مکے والوں کو؟ یہود نے سکھائے تھے، جا کے پوچھو روح کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے، اصحاب کہف کیا ہے۔ یہ سوالات کون سکھائے تھے مکے والوں کو؟ سوالات مکے والوں نے کیے ضرور، لیکن تھے یہودیوں کے سوالات۔ ایسے وہاں کا فاسألوا اہل الذکر، جن پر بڑا اعتماد ہے، تمہیں جن سے قربت ہے، ذہنی مناسبت ہے، ان سے پوچھ جا کر یہ بات کہ اب تک کے سب رسول کیسے تھے۔ حضرت نوح مرد تھے، حضرت موسیٰ مرد تھے، حضرت ابراہیم مرد تھے، وہ ابراہیم جن کو خود حضور کہتے ہیں جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم ہیں۔ تو نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بشریت سے خارج کر دیا جائے۔ فاسألوا اہل الذکر سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، فاسألوا اہل الذکر، ذکر سے مراد تورات ہے یہاں، لیکن ذکر کا لفظ عام ہے، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا۔ ذکر کے معنی آتے ہیں یاد دہانی والی کتاب۔ قرآن کریم کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ترجمہ ذکر کا وہاں قرآن ہے۔ فاسألوا پوچھ لو، معلوم یہ ہوا جو چیز نہ معلوم ہو اس کو پوچھ لینا چاہیے، جن پہ بھروسہ ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے تم پوچھ لو اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہم خود مجتہد ہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ بھائی قرآن پر عمل کرنا ہے تو ماہر قرآن سے پوچھیں گے، شریعت پہ عمل کرنا ہے تو ماہر شریعت سے پوچھیں گے، آپ کو دوا لینا ہے تو دواؤں کے ماہر ڈاکٹر سے ہی پوچھیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم مجتہد بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اجتہادی علم بھی نہیں ہے، لیکن کسی مجتہد کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو۔ تقلید کی سب سے مضبوط دلیل یہی آیت ہے۔ ایسی 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں اسی مضمون کی۔ اب آپ کو قرآن اور حدیث نہیں معلوم ہے اور جن کو معلوم ہے ان کو آپ مانتے ہی نہیں، تو پھر عمل کیسا کرتے؟ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر آپ خود نہیں ہیں، ڈاکٹر کو آپ مانتے نہیں ہیں تو اپنا علاج کیسے کریں گے؟ جو حدیث سامنے آئی جس طرح کہا عمل کر لیا، اس کا مطلب اوندھا چتا کر دیا۔ چنانچہ حدیثوں کا مطلب ظاہری طور پر کچھ ہوتا ہے، حقیقی مفہوم کچھ ہوتا ہے، اور یہ غلطی تو بڑوں سے ہو جاتی ہے۔ یہ تو بیچارے عربی سے واقف بھی نہیں ہیں جو دعوی اہل حدیث کرتے ہیں، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مثال دیا تھا میں آپ کو اس سے پہلے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے تب تک کھاؤ، تو کیا کیا صحابی نے؟ تکیا کے نیچے 2 دھاگے رکھا، کالا دھاگا سفید دھاگا، کھاتے رہے جب تک نظر نہیں آیا۔ حضور نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں صبح صادق مراد ہے، صبح کاذب مراد ہے۔ یہ غلطی جب صحابہ کے زمانے میں ہو سکتی ہے تو آج جن کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ ائمہ اربعہ کو، ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے اور کہتے ہم خود حدیث پہ عمل کر لیں گے، تو کیسا عمل کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے نا یہ۔ چنانچہ آج
ان کے تمام حدیث دانیوں کا ایسا ہی منظر ہے، جو چاہتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں مثال دوں گا تو بات یہاں سے وہاں نکل جائے گی، کم سے کم 200 مسئلے جس کی مثال دے سکتا ہوں میں، کہ یہ حدیث پڑھتے تو ہیں لیکن حدیث کے مطلب سے واقف نہیں ہیں، کم سے کم 200 مسئلے۔ مفتی اعظم مولانا عبدالرحیم صاحب راجپوری کی کتاب ہے فتاوی رحیمیہ، 10 جلدوں میں، اور لکھتے ہیں کہ یہ ائمہ اربعہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں اختلاف ہے۔ جناب عالی، اگر آپ میں اختلاف نہ ہوتا تو یہ بات آپ کہہ سکتے تھے؟ خود اہل حدیثوں میں 200 مسئلے میں اختلاف ہے، اگر اختلاف کی وجہ سے وہ ناقابل تقلید ہیں تو پھر آپ بھی تو ہو گئے ناقابل تقلید۔ ان کی بات ماننا تقلید ہونے کی بنا پر شرک ہے، اور آپ کی بات ماننا شرک کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی دلیل ہے، یہاں بھی دلیل ہے، نہ یہ شرک ہے نہ وہ شرک ہے، بلکہ جس کو جو چیز نہیں معلوم ہے، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھنا ہی خدا کا حکم ہے۔ اب رہا ائمہ کے درمیان اختلاف، وجہ اختلاف، طریقے اجتہاد میں فرق، یہ الگ الگ بحث ہے۔ میں بارہا آپ کو سنایا ہوں، تھوڑا سا نمونہ پیش کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے خود کہا ہے، لہذا جو بات بھی ہم دیکھیں گے قرآن سے موافقت کرتی ہے ہم اس کو لے لیں گے۔ کوئی حدیث سامنے آئی، سند کے لحاظ سے وہ کمزور ہے لیکن موضوع نہیں ہے، گڑھی ہوئی نہیں ہے، حدیث کی جو قسمیں اس میں سے کوئی قسم میں ہے، لیکن اس کا مضمون قرآن کی آیتوں کی موافقت کرتا ہے، تو اوفق بالقرآن ہونے کی بنیاد پر اسے ہم قبول کریں گے، کیونکہ اس کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ یہ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم کا طریقہ اجتہاد ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حدیثوں میں سے جو حدیث سب سے صحیح ترین ہوگی سند کے اعتبار سے اس کو ہم لے لیں گے اور باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو صحیح حدیث ان کا طریقہ استدلال ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں مدینے میں تھا اور خود تابعی تھے، انہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہے تو کہا صحابہ کا عمل جو حضور کی نگرانی میں ہوا کرتا ہے، ان صحابہ کا عمل ہم دیکھیں گے کہ جس حدیث کی تائید ان کے عمل سے ہوتی ہے اس حدیث پر ہم عمل کریں گے، تو تعامل صحابہ ان کا مستقل۔ امام احمد بن حنبل خود حدیث کے بہترین ماہر تھے، ان کی مسند امام احمد 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، پوری صحاح ستہ ملائیں گے تو اس کے برابر نہیں پہنچتی، تنہا ان کی ایک کتاب 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب کو ملا لو تو بھی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث اور صحابہ کا تعامل، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ائمہ اربعہ نے اپنی خواہش پہ عمل نہیں کیا ہے، نہ خواہش پہ عمل کرایا ہے، بلکہ صحیح ترین چیز کو پانے کے لیے جو صحیح ترین راستہ ان کے سمجھ میں آیا انہوں نے اس کو اپنایا، اور امت کے لیے یہ مخلص تھے، خیر خواہ تھے، بلکہ ان کا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم میں سے کون ہے جو قرآن پہ حدیث پہ عمل کر سکتا ہے بلا ان ائمہ کی گریڈنگ کیے ہوئے؟ ہم سب محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ قوت اجتہاد تک پہنچ جائیں۔ اس آیت میں ائمہ اربعہ کے اجتہاد کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اور کون سی آیتیں ہیں، کون کون سی حدیثیں ہیں، اس کے لیے آپ پڑھیے تقلید کی شرعی حیثیت جسٹس تقی عثمانی کے قلم سے، آپ کو سب مل جائے گا۔ ساری آیتیں روایتیں اکٹھا کر دی ہیں انہوں نے، مجھے صرف دکھانا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
جو بات تمہیں نہیں معلوم ہے وہ پوچھ لو اہل علم سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو. کس سے پوچھ لو؟ ہاں، یہ جملہ بھی سنتے جاؤ. اللہ نے کہا پوچھ لو، لیکن کس سے پوچھ لو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، اہل تورات سے پوچھ لو، اہل قرآن سے پوچھ لو. یہ نہیں ہے جسے قرآن کا علم ہی نہیں، جسے حدیث کا علم ہی نہیں، جو علم قال کو اہم سمجھتا ہی نہیں، جس کو شریعت کا علم ہی نہیں، ان سے نہیں پوچھنا ہے. بلکہ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے اور جاہل مسئلہ غلط غلط بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے. یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے. آج ایسی ہو رہا ہے. جس کو ذرا سا دیکھ لیا کہ ظاہری اچھا حلیہ بن گیا ہے، اسے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، اور وہ پہلے جواب دے دیتے پھر بعد میں پوچھتے. حکم یہ ہے کہ پہلے پوچھو نہیں، پہلے تحقیق کر لو. آج کثرت سے لوگ اوپر کا لباس دہی کر لیتے، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، حالانکہ ناظرہ قرآن پڑھا جائے تو وہ بھی غلط پڑھیں گے. تو قرآن معلوم ہے، ان سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا جس سے چاہے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر، علم والے سے پوچھو. اور علم والے کے لیے دو حکم اللہ کا. ایک حکم تو یہ ہے اگر معلوم ہے اور چھپایا، سوال کیا گیا جواب معلوم ہے مگر چھپایا، کیوں؟ کسی غرض کی بنا پر چھپایا، قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. من سئل عن علم یعلمہ، من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار. قیامت کی آگ لگام دی جائے گی منہ میں، تم نے حق چھپایا تھا. ایک طرف یہ مسئلہ ہے، ایک طرف یہ ہے کہ جس آدمی نے مسئلہ بتا دیا بغیر معلومات کیے ہوئے، کچھ نہیں معلوم تھا بول دیا. بھائی سنا تھا بڑوں سے، فلاں سے سنا تھا. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کس سے سنا وہ بھی نہیں یاد رہتا، سنا تھا کہیں بولتے، کہیں سنا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے وہ بیان کر دے. کیا لفظ ہیں حدیث کے؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے کہ ہر وہ بات جو سن لے اس کو نقل کر دے. پھر کیا کرے؟ تحقیق کرے. تحقیق کرے، اس کے بعد جب بات واضح ہو جائے تب زبان کھولے، ورنہ مواخذہ ہوگا. تو اس آیت میں تین باتیں معلوم ہوئیں. معلومات جن کو ہے ان سے پوچھے، معلومات کی تحقیق کے بغیر کسی کو جواب مت دے، معلومات ہیں پھر بھی کسی غرض کی بنا پر ارے بھائی یہ خفا ہو جائیں گے، ارے بھائی یہاں تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے بگڑ جائیں گے، ایسی حکمت سے اگر حق بات چھپایا ہے تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، بچے گا نہیں. اس کے بعد شرط لگایا اللہ نے، یہ نہیں کہہ دیا کہ اہل ذکر ہے تو اس کی منمانی مان لو، نہیں. ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبور. یہاں دیکھو نو اسٹاپ لکھا ہوا ہے لا تعلمون کے بعد. یہاں ٹھہر نہیں سکتے آپ، سانس نہیں توڑ سکتے، ملانا ہے. لا تعلمون بالبینات، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فاسألوا سے ہے. پوچھو اہل علم سے، دلیل کے ساتھ پوچھو. بھئی یہ بات آپ نے کہا تو قرآن میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے، صحابہ کے عمل میں کہاں ہے، تابعین کے عمل میں کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے، کس مفتی نے لکھا ہے؟ بالبینات، دلائل سے پوچھو. ارے بھائی میں نے کہا دیا نا بس ہے، یہ نہیں چلتا، یہ لہجہ قرآن کا نہیں ہے. بالبینات کا لفظ بھولنا نہیں. بینتن کے معنی نشانیاں، دلیل جمع ہے اس کی. پوچھو تو دلائل کے ساتھ پوچھو. ہم آپ کی اتباع اور آپ کی نقل نہیں کریں گے، ہم تو رسول اللہ کی نقل کریں گے. ہمیں یہ بتاؤ رسول اللہ کا حکم کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے. اس کے واسطے ہمیں سند چاہیے اور دلیل چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال بہت پہلے دیا تھا، آپ بھول گئے ہوں گے، کچھ لوگ نئے بھی ہیں، تازہ کر لیں اس کو. امام صاحب کی آواز
2-4 صف تک پہنچتی ہے، پیچھے نہیں پہنچ رہی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ تکبیر کہیں گے، مکبر کھڑا کریں گے۔ جتنا بڑا مجمع ہوگا مجمع کے اعتبار سے تکبیر بڑی کرتے چلے جائیں گے۔ مکبر اپنی آواز سے اس طرح کرے گا کہ امام رکوع میں ہے، تم بھی رکوع میں جاؤ، رکوع سے اٹھ گیا، تم بھی رکوع سے اٹھ جاؤ۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی پیچھے والے لوگ امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں بلکہ مکبر کی اتباع کر رہے ہیں، پیچھے والے جو لوگ ہیں یہ امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں بلکہ مکبر کی اتباع کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیوانے، یہ مکبر بھی تو امام کی اتباع کر رہا ہے، مکبر براہ راست امام کی اتباع کرتا ہے اور پیچھے والے مکبر کے ذریعے سے امام کی اتباع کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجبوری ہے، آواز نہیں پہنچتی۔ سارے ائمہ اربعہ کا یہ حال ہے، وہ خود رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے توسط سے سارے لوگ جتنے ان کے فالوورز ہیں رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ان تمام میں سے کسی پر اعتراض کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ بھائی تم مکبر کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ مکبر خود رسول اللہ کی اتباع کر رہا ہے۔ یہ چاروں امام نے خود کہا ہے ہماری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو پتھر پہ پھینک دو۔ کیوں ایسا چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ ٹھوک بجا کر انہوں نے لکھا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیا ہے۔ زندگی بہت محدود ہے، ان کی بھی محدود تھی، انہوں نے کچھ کیا، ہم نے تو صرف اعتراض کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 83,000 مسائل کا استنباط کیا، 70 علماء کی کونسل بٹھائی، 83,000 مسائل میں سے 38,000 عبادات سے متعلق ہیں، باقی معاملات سے متعلق ہیں۔ یہ ان کے کارنامے ہیں جسے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے کارنامے کیا ہیں؟ بس بد زبانی، بدگمانی، جہاں دیکھو بد زبانی، جہاں دیکھو بدگمانی، وہ ان کے کارنامے، یہ ان کے کارنامے۔ تو یہاں واضح کیا اللہ نے بالبینات، دلائل سے پوچھو۔ والزبر، اور زبر جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے آتے ہیں، ٹکڑا مراد ہے کتاب کا کوئی حصہ۔ یہ سورہ کہف میں آیا ہے آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ تو یہاں زبر سے مراد کیا ہے؟ جو کتاب میں مضمون ہے اس میں سے کس حصے سے یہ دلیل بنتا ہے وہ حصہ لاؤ، وہ زبر ہے یہاں پر۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی ہم نے اتارا آپ پر یہ کتاب، وَأَنزَلْنَا اتارا ہم نے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، الذِّكْرَ قرآن، یہاں بھی ذکر سے مراد قرآن، اوپر مراد تورات، کیونکہ وہاں اہل ذکر مراد تورات والے تھے، تو ذکر آسمانی کتاب کے واسطے خاص ہو گیا۔ ذکر سے مراد تورات ہے اوپر کے لفظ میں، اور یہاں بھی ذکر آیا اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ حضور پر جو آیا وہ قرآن کہلایا۔ ذکر کیوں کہلایا؟ کیونکہ ذاکر یاد دہانی کرنے والی کتاب، ہر آسمانی کتاب یاد دہانی کے واسطے آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے یہ قرآن آپ پہ اتارا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں ان کے لیے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن دے دی، لیکن نبی کے ذمہ کیا ہے؟ اس قرآن کی وضاحت